دکان کے اندر تو اندر، دکان کے باہر بھی لڑکوں کی جو ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کہ تم نے ہاتھ سے پکڑ پکڑ کر لوگوں کو اندر لانا ہے، دکان کے باہر کھڑے کر کے ان کو وہ سلوگن، وہ کارڈز پکڑا دیے جاتے ہیں، ان کو نعرے بازی سکھا دی جاتی ہے کہ کسی اور کی دکان پر گاہک جانے نہ پائے، اس کو لے کر اپنے پاس آؤ۔ حضرات عزیز وقار، رب تعالیٰ کا فرمان ہے جو لقمہ میں نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، جو روٹی کا ٹکڑا تمہارے حصے کا ہے وہ تم ہی کھاؤ گے، جو لقمہ، جو حصہ روٹی کا تمہارے حق میں نہیں ہے وہ تم کبھی نہیں کھا سکتے۔ دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دوسروں کا حق ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی ہمارے اسلاف تھے کہ جو اپنے حق کی چیزیں لوگوں کو دے دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک مسئلہ آتا ہے، ایک شخص نے ایک زمین بیچی کسی دوسرے شخص کو، تو جس نے خریدی اس نے ہل چلایا تو زمین سے اس کو کچھ خزانہ مل جاتا ہے، اس نے وہ خزانہ اٹھا کر عمر فاروق رضی اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ پہلے اس شخص کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگا یہ آپ کا ہے، آپ رکھ لیجئے، اور وہ لینے والا بھی ہم جیسا نہیں تھا، ایمان کا پکا تھا، کہنے لگا جناب میں نے زمین کا سودا کیا تھا، اب جو نکلا وہ آپ کے نصیب ہے، وہ آپ رکھ لیجئے۔ ہم تو یہاں پر ذرا سا معاملہ ہو، میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ سودا بیچ کر اپنی زبان سے مکر جاتے ہیں اگر اس میں کوئی اچھا منافع مل جائے۔ میں نے لوگوں کو خریدتے دیکھا ہے، کسی نے سودا کسی کو بیچ دیا ہوتا ہے، جا کر دوسرا اس کو کہتا ہے اس کو 10 کا دیا ہے، میں تمہیں 20 دیتا ہوں، سودے سے منحرف ہو جاؤ، اور بڑے آرام سے اپنی زبان سے منحرف ہو جاتا ہے۔ لوگوں کا اعتماد کا عالم یہ ہے کہ زبان کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، لکھا ہوا اس سے مکر جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ تمہارا ہے، اب میرا اس پر کوئی حق نہیں۔ شخص کہتا ہے میں تو کبھی نہیں لوں گا، زمین آپ کی تھی، خزانہ آپ کا، یہ آپ رکھیے۔ المختصر بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ آپ نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ جب معاملہ سنایا تو نہ وہ لینے پر راضی ہے نہ وہ لینے پر راضی ہے۔ آپ حیران ہیں کہ میرے محمد مصطفیٰ کی تعلیمات یہ بھی ہے کہ آج کوئی کسی کا حق اس ڈر سے نہیں لیتا کہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے جو اس دنیا میں کسی کی حق تلفی کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کو ایک بالشت برابر بھی، یہ بڑی سخت حدیث سے سن لیجئے گا کہ اگر دنیا میں کسی نے ایک بالشت برابر بھی، بالشت بڑا چھوٹا پیمانہ ہے اور یہ انچ اور سینٹی میٹر سے بھی کافی چھوٹا چلا جاتا ہے، کہ اس کے برابر بھی اگر کسی نے کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس زمین کے کئی گنا زیادہ حصے کے نیچے اس کو دھسا دے گا اور اس کو اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہوگا۔ آج ذرا یہاں پر اندازہ لگائیے، ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کمائش میں غلطی کر کے، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ بھائی اس کا حق ختم ہو جائے، کسی طرح مجھے جگہ میسر آ جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے پھر فیصلہ کیا کیا؟ اس سے پوچھا تمہارے ہاں اولاد ہے؟ تو اس نے ایک نے کہا جی میری بیٹی ہے، دوسرے نے کہا میرا بیٹا ہے۔ آپ نے کہا تم اس طرح کرو، دونوں کا نکاح کر دو اور یہ خزانہ جو بیٹی والا ہے، بیٹے والا ہے، وہ بیٹی والی کو اس کے حق مہر میں دے دے۔ گویا دونوں خاندانوں کے درمیان وہ خزانہ تقسیم کروا دیا۔ اس طرح کے بھی مسلمان تھے، وہ مؤسس تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور آج وہ شاعر کا ایک شعر پڑھا نا، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا تھا 2 بچوں کو کل کوڑے کے ڈھیر پر، جو لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، اور بیٹی غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ کہ ہم لوگوں کا عالم اتنا اس قدر سخت اور ترقی والا ہو گیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے جو مال خانے میں یا ہمارے بیت المال میں کتنا سامان پڑا ہے، اور کہیں کوئی شخص اس ایک لقمے کو، ایک نوالے کو ترستا رہ جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ صحیح معنی میں ہمیں صدقات اور خیرات ان لوگوں کے حقوق جن کے ہیں ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ صرف مال سے نہیں ہوتا، آپ کا کسی کا دکھ سن لینا بھی یہ صدقہ ہے، کسی سے مسکرا کر مل لینا بھی صدقہ ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث مجھے یاد آئی، ایک صحابی رسول رات کو اٹھے، صبح حضور سے حدیث سنی تھی کہ جو اللہ کے راستے پر مال کا صدقہ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اللہ اسے بڑا نوازتا ہے۔ رات حدیث سنی، دل میں اتر جاتی ہے، رات کو اٹھے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے یا اللہ میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، تیرا محبوب کہتا ہے کہ مال سے صدقہ کرو،
مولا میں آج تجھ سے اپنی عزت کا صدقہ کرنے لگا. بڑے خوبصورت الفاظ سن لیجئے گا. جو کہتا ہے نا کہ میرے پاس مال نہیں ہے صدقہ کرنے کو، فرمایا مولا مال تو نہیں ہے کہ میں تیری بارگاہ میں صدقہ کر سکوں، یا اللہ اپنی عزت کا صدقہ کرنا چاہتا ہوں. پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہا مولا جس نے میری بے عزتی کی، جس نے مجھے ڈانٹا ڈپٹا، جس نے مجھے جھڑکا، جس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا، جس نے میرا حق رکھ لیا، المختصر جس نے میرا دل توڑا، میری دل آزاری کی، مولا میں آج اپنی عزت کا صدقہ دیتا ہوں تیری رضا کی خاطر، مولا میں نے سب کو معاف کر دیا. رات یہ دعا کی، منہ پر ہاتھ پھیرا سو جاتے. صبح مسجد نبوی میں جب نماز کے لیے حاضر ہوئے تو میرے مصطفیٰ جو غیب دان ہیں، آقا نے جب نماز سے سلام پھیرا نا تو میرے مصطفیٰ کا جو طریقہ ہے، جب کوئی اچھا کام کرتا تو میرے حضور سب کے سامنے اس کو داد دیا کرتے ہیں. حضور مڑتے ہیں پیچھے اور باواز بلند کہتے ہیں کہ اے صحابہ تم میں سے رات کون صدقہ کر کے سویا تھا؟ سب چپ ہے اور وہ بھی چپ ہے. اس نے کہا میں نے کون سا صدقہ کیا تھا؟ حضور نے پھر اس کو مزید ریفائن کیا، مزید الیبوریٹ کیا. آپ فرماتے ہیں اے صحابہ تم میں سے کون ہے جس نے کل رات اللہ سے اپنی عزت کا صدقہ دیا تھا؟ اب وہ صحابی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی میں نے رات اللہ سے عزت کا صدقہ کیا تھا. اب آپ نے صحابہ کے سامنے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ اے صحابہ گواہ ہو جاؤ، اور اے بندے جو تو نے اللہ کے ساتھ عزت کا صدقہ کیا تھا، میرے رب کو تیرا صدقہ بڑا پسند آیا ہے، اس نے قبول کر لیا. اب دیکھیے کہ میں اور آپ دل میں کتنی عداوتیں رکھ کے، کتنا بغض رکھ کے لوگوں کے لیے جی رہے ہیں. ہم لوگ، ہماری تو پس پشت کوئی بات کر دے ہم نہیں رہتے، اور وہ بڑھیا جو میرے مصطفیٰ کے ساتھ کئی گھنٹوں کا سفر کرتی ہے، کل بھی میں نے یہی روایت سنائی تھی، کئی گھنٹوں کا سفر کرتی ہے اور سارے راستے میرے مصطفیٰ سے انہی کی برائیاں کرتی ہے کہ کوئی جادوگر آیا ہے نعوذ باللہ، وہ جادو کرتا ہے. اس نے تو ابو ایوب کو بھی اپنے جادو میں لے لیا، اس نے تو ابو ہریرہ کو بھی جادو میں لے لیا، عمر فاروق کو بھی جادو میں لے لیا. میرے مصطفیٰ سے شکوے کرتی چلی جاتی ہے. میں اور آپ اپنی پیٹھ پیچھے پتہ چل جائے کسی نے بات کی ہے تو صبح بازو اوپر کر کے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تیری مجال کہ تو نے ہمارے بارے میں بات کی. اور میرے مصطفیٰ لائق اس سے اپنے بارے میں شکوے اور شکایتیں سنتے رہے. اور جب وقت واپسی جب پلٹنے لگتے ہیں تو بڑھیا کہتی ہے کہ ایک بندے اپنا نام تو بتاؤ، تم کون ہو جس نے مجھ پر اتنا احسان کیا، میرا وزن اٹھا کر اتنی دور تک میرے ساتھ آئے ہو. تو حضور کہنے لگے چھوڑیے آپ کیا کریں گی؟ کہا نہیں تم بتاؤ مجھے، میں جاننا چاہتی ہوں کہ کس ماں نے تمہاری تربیت کی ہے کہ تم اتنی کسی لوگوں کے ساتھ بڑھ کے محبت کرتے ہو. وہ کیسا باپ تھا کہ جس کی صحبت کا، جس کی تربیت کا رنگ تم میں نظر آتا ہے. تمہارے دوست گرد و نواح میں بسنے والے لوگ کیسے ہوں گے؟ مجھے اپنا نام تو بتاؤ. جب میرے مصطفیٰ نے اپنا نام بتایا تو چہرے پر مسکراہٹ تھی. آپ نے کہا اے بڑھیا میں وہی ہوں جس جادوگر کے ڈر سے تو مدینہ چھوڑ آئی ہے، مکہ چھوڑ آئی ہے، جس جادوگر کے ڈر سے تو اپنا گھر چھوڑ آئی ہے. تو وہ بڑھیا فوراً قدموں میں گر جاتی ہے. کہا کہ اگر آپ کا کردار یہ ہے، آپ کی سیرت یہ ہے، آپ لوگوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو بس مجھے بھی اپنا دیوانہ کر لیجئے، میں بھی آپ کے جادو میں آنا چاہتی ہوں. حضرات جی بکار مومن کے بارے میں آتا ہے کہ مومن اپنے اخلاق اور رویے سے پہچانا جاتا ہے. مومن کی پہچان اس کا مال نہیں ہے، مومن کی پہچان اس کی ذات نہیں ہے. اسے کوئی شیخ صاحب، اسے کوئی میاں صاحب، اسے کوئی رانا صاحب یا اس کو کوئی چودھری صاحب کہہ کر بلائے، یہ مومن کی پہچان نہیں ہے. مومن کی پہچان تو یہ ہے کہ جب وہ جائے تو لوگ پیچھے سے کہیں یار یہ بڑا حسن اخلاق والا ہے، یار یہ جب ملتا ہے اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، یار یہ تو کبھی ہم سے شکوہ نہیں کرتا، یار اس کا تو میں نے برا کیا تھا، اس نے فلاں وقت میں میرے ساتھ اچھا کیا، یار یہ تو بڑی محبت سے لوگوں کو دین کا درس دیتا ہے، یار یہ تو اپنے کاروبار سے کما کر یتیموں اور غریبوں کا حصہ رکھتا ہے. لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہو. اور میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ جس کے جانے کے بعد اس دنیا کے اندر لوگ گواہی دے دیں کہ یہ نیک بندہ تھا، اللہ اس کو بے حساب جنت میں جگہ عطا کر دیتا. آخری حدیث پیش کر کے اپنی بات مکمل کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے کہ صدقات اور خیرات اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا اجر کتنا ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کو دیتا ہوں جو میرے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھولتا ہے.
جو میرے نام پر جب اللہ کا نام آئے تو وہ دیکھتا نہیں ہے کہ یہاں پر میرے رب کا نام ہے تو وہاں خرچ کرنا ہے، بس اس کا دیا ہے اس کے رستے پر خرچ کرنا ہے۔ اور دوسری ایک حدیث اور بھی بڑے مزے کی سنا دو، اللہ تعالیٰ نے نا جنتیں دو بنائی ہیں، ایک عام جنت ہے اور ایک بڑی وی آئی پی جنت ہے۔ جو وی آئی پی جنت ہے اس کو جنت الفردوس کہتے ہیں، دعا ہے اللہ ہمیں اس میں ٹھکانہ عطا فرمائے۔ جو وی آئی پی جنت ہے نا، وہ اللہ نے جو احادیث کے اندر آتا ہے، روایات کے اندر آتا ہے، وہ اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمائی ہے، خود اپنی شان سے تخلیق فرمائی ہے۔ بقیہ تو کہا نا کن اور ہو جا، بس ہو گیا۔ جنت الفردوس کو اللہ نے بڑی محبت سے سجایا، اور جب سجا لیا، سنوار لیا، بنا لیا نا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے میرے عزت اور جلال کی قسم، اے جنت تجھ میں کوئی بخیل، کوئی کنجوس نہیں جائے گا۔ اب دیکھ لیجئے کتنی بڑی بات ہے، اللہ ہم سب کو سخاوت والا دل عطا فرمائے، پیسہ تھوڑا ہی ہو اللہ سخی بنا دے، لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ، اپنی جیب کھولنے کی، دسترخوان سجانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دو حدیثیں بس مکمل کر کے اپنی بات مکمل کروں گا میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، اے موسیٰ فلاں جگہ پر ایک میاں بیوی رہتے ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ اور انہیں جا کر کہو کہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ تمہیں 40 سال زندگی کے، تمہاری 80 سال تمہیں زندگی عطا کر دی گئی ہے، جس میں سے 40 سال غریبی کے ہوں گے اور 40 سال امیری کے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ نے یہ بات لی، اللہ کا پیغام لیا اور اس گھر میں چلے جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، اس گھر کا مرد باہر آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے، جی فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، رب کا پیغام آیا ہے کہ تمہیں 80 سالہ زندگی عطا کر دی گئی ہے، جس میں 40 سال امیری کے ہوں گے اور 40 سال غریبی کے ہوں گے، بتاؤ پہلے کیا لینا ہے؟ اس نے کہا میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں، اجازت دیجیے۔ کہا جی جاؤ پوچھ لو۔ بیوی کے پاس جاتے ہیں تو بیوی سمجھدار تھی اور توکل علی اللہ رکھنے والی تھی، اللہ پر بھروسہ اور یقین رکھنے والی تھی۔ اس نے کہا کہ اس طرح کرو، پہلے 40 امیری کے لے لیتے ہیں، پھر غریبی کے دیکھی جائے گی کس طرح گزرے گی۔ کہا ٹھیک ہے۔ آپ باہر آئے اور کہا موسیٰ اپنے رب سے کہہ دیجئے کہ پہلے 40 سال امیری کی عطا کرتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے جی، اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے غیب سے رزق کے وسائل پیدا کیے اور اللہ نے بے شمار رزق کی جو ہے نا وہ وہاں پر فراوانی کر دی۔ پہلی رات ہے، پہلا دن جب چڑھتا ہے، صبح بڑھیا جب اس کی بیوی جو تھی وہ کھانا بنانے لگی تو اس کا شوہر اس کے پاس آیا، کہا کیا کرنے لگی ہو؟ کہنے لگی کھانا بنانے لگی ہو۔ اس نے کہا کس میں؟ اس نے کہا ہنڈیا میں۔ اس نے کہا آج ہنڈیا اتار دو، اب سے بڑا دیگچہ رکھنا شروع کر دو، یہ میرے رب کا وعدہ ہے، اب 40 سال غریبی تو آنی نہیں ہے، اس لیے کھلے دل سے پکاؤ، جتنا پکا سکتی ہو تم پکاؤ، میں جا جا کر اللہ کے مہمانوں کو ڈھونڈ کر لاتا ہوں، اب سے ہم اکیلے کھانا نہیں کھائیں گے، ہر دسترخوان پہ اللہ کے مہمانوں کو بلا کر ان کی دعوت عام کیا کریں گے۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ اس نے بڑا دیگچہ رکھا، کھانا بنانا شروع کر دیا۔ پہلا کھانا بھی مکمل ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ جبرائیل کو بھیجا اور موسیٰ سے کہا کہ ہم کلام ہو جاؤ اور بتا دو موسیٰ کو کہ جا کر ان کو پیغام دے دے کہ اللہ کو تمہاری یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، یہ اللہ کو جو تم نے اللہ پر توکل کر لیا کہ اس رب کا وعدہ ہے اب غریبی تو آئے گی نہیں، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پہلے 40 بھی امیری کے کر دیے، تمہارے اگلے 40 بھی اللہ نے امیری کے عطا کر دیے۔ کہا تمہیں اللہ سے مانگنے کا فن آ گیا ہے، تمہیں اللہ سے خریداری کرنے کا، اللہ سے لینے کا طریقہ آ گیا ہے۔ یہ بڑے کم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے کاروبار کرنا کس طرح ہے۔ دنیا کا کاروبار ہو تو کاروبار کا بڑا ایک خوبصورت رول ہے جو بزنس کی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ 3 یہ دنیا کی کاروبار کا اصول ہے جو بزنس کی کتابوں میں لکھا ہے۔ رائٹر کا نام مجھے یاد نہیں، لیکن اگر کوئی بزنس سے تعلق رکھنے والا شخص ہے جس نے کوئی کتاب پڑھی ہو تو وہ جانتا ہے۔ اس نے ایک بڑا خوبصورت کتاب کے سر فہرست پر ایک لائن لکھتا ہے وہ، اور کہتا ہے کہ اگر دنیا میں کاروبار کرنا ہے تو ہائی رسک ہائی پروفٹ، لو رسک لو پروفٹ، نو رسک نو پروفٹ، یعنی کہ جتنا زیادہ رسک ہوگا اتنا زیادہ پروفٹ ہوگا۔ وہ تھا تو بے یقین لکھنے والا، کوئی فورن آتھر تھا، کوئی باہر کا لکھنے والا تھا، لیکن بات وہ پتے کی بتا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب کاروبار کرنا ہے تو جتنا زیادہ دل کھولو گے،
جتنا زیادہ بے خوف ہو کر اس کی بارگاہ میں خرچ کرو گے، ہائی رسک ہوگا تو پھر اللہ ہائی پروفٹ ادا کرے گا۔ جب بندہ چن چن کر نکالتا ہے کہ نہیں یار میں نکالوں گا تو میرے خزانے ختم ہو جائیں گے، میں دوں گا تو میرا پیسہ ختم ہو جائے گا، جب بندہ چن چن کر نکالتا ہے پھر اللہ بھی اس کو اس حساب سے دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، جس کا ایمان یہ ہو جائے کہ میں نے اللہ کو ایک دیا ہے وہ مجھے 10 دے گا، تو میرا رب فرماتا ہے کہ پھر ہم اپنے وعدے سے منحرف نہیں ہوتے۔ رب نے فرمایا کہ اے محبوب بتا دیجئے ان کو کہ اللہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا، اللہ جس سے لیتا ہے اس کو ڈبل کر کے واپس دیتا ہے۔ فرمایا کتنا؟ 2 روایتیں ہیں، ایک میں فرمایا کہ اللہ جب اللہ کے راستے پر 1 دو گے تو اللہ 7 گنا کر کے واپس دے گا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے راستے پر 1 دو گے تو اللہ 10 گنا کر کے واپس دے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اپنی بارگاہ میں مال و دولت خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب یہی رہ جانا ہے جس بات سے میں نے گفتگو شروع کی تھی۔ میرے استاد محترم ایک بات کیا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اپنی اولاد پر نہ رہنا، اپنے رشتہ داروں پر نہ رہنا، دوست احباب پر بھی نہ رہنا، کہ جو دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، جو دنیا میں تمہاری مشکل وقت میں تمہارے پاس نہیں آتے، جو تمہاری قبر پر مٹی اپنے ہاتھوں سے ڈالنے کے بعد کبھی منہ واپس نہیں کرتے، کیا وہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے لیے دعائیں کریں گے؟ کیا وہ تمہارے جانے کے بعد تمہاری طرف سے صدقہ و خیرات کریں گے؟ جنہیں خود نماز پڑھنے کی توفیق بڑی مشکل سے ہو، کیا وہ تمہاری طرف سے نوافل پڑھیں گے؟ جب تمہیں نظر آ جائے کہ بڑا مشکل ہے تو کہا کہ اپنی زندگی میں اگلی زندگی کی انویسٹمنٹ خود کر جاؤ۔ دنیا کے کاروبار میں بھی انویسٹمنٹ کر جاتے ہو نا، اپنے لیے اگلی زندگی کی انویسٹمنٹ خود کر جاؤ، اور ایسی انویسٹمنٹ کرو کہ جو صدقہ جاریہ بن جائے، کہ تم چلے جاؤ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو اور تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہیں اس کا فائدہ ملتا رہے۔ اللہ کے ذمہ بڑے آسان طریقے ہیں، یہ اس انویسٹمنٹ کے بڑے آسان طریقے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ اپنے خزانوں سے اللہ کے دیے ہوئے میں سے کسی یتیم بچے کو تعلیم حاصل کروا دیجیے۔ ہمارے پاس ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں بچے ایسے آتے ہیں جو فقط پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اپنی تعلیم چھوڑ جاتے ہیں، جن کے پاس ایک سیمسٹر کی فیس جمع کرانے کے جو نا پیسے پورے نہیں ہوتے تو مجبوراً ان کو اپنی تعلیم چھوڑنی پڑتی ہے۔ کبھی کسی یتیم بچے کو تعلیم کے لیے فیس کا خرچہ اس کا اٹھا لیجیے۔ کسی ایک یتیم بچے کو جس کے سر پر اس کا باپ نہیں ہے، یا ہے تو وہ اتنا کمزور ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتا، کسی ایک بچے کی تعلیم کا خرچہ سر پر اٹھا لیجئے۔ حضرات عزیز وقار حدیث کے مفہوم سے بتانے لگا ہوں، جب تک وہ بچہ رزق حلال اس تعلیم سے کماتا رہے گا، اس کی نسلیں کھاتی رہیں گی، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا کرتا رہے گا۔ کسی بیوہ کی سر پر ہاتھ رکھ دیجئے، اس کی بچیوں کی شادی کروا دیجئے، کوشش کریں کہ یہ جہیز کی لعنت ختم ہو جائے، لیکن اگر نہیں ہو سکتی، ابھی مشکل ہے، ابھی بڑی منزل باقی ہے، تو کسی غریب کی بیٹی کو اس کے گھر پہنچنے کے لیے اس کا راستہ آسان کر دیجئے۔ جب تک وہ زندہ رہے گی اس کی نسلیں زندہ رہیں گی، جب وہ رب کو پکارے گی رب تمہیں اس کا ثواب عطا کرتا چلا جائے گا۔ اپنی زندگی میں ایک چھوٹا سا درخت ضرور لگائیے، یہ درخت ہی بتا رہا ہوں آپ کو، کسی بچے کی تعلیم کا خرچہ، کسی گھر والے کا۔ میں ایک جنازے پر ایسے گیا، بس بات مکمل کر رہا ہوں، میں ایک ایسے شخص کے جنازے پر گیا، جوان لڑکا تھا، حادثاتی موت میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ میں اس کے جنازے میں گیا، جنازہ پڑھنے کے بعد میرا خیال ہے کہ میں جتنی دیر وہاں موجود رہا، میں نے 4 سے 5 لوگ ایسے دیکھے جو کونوں میں سائیڈوں پر کھڑے ہو کر کیا گفتگو کر رہے تھے، یار یہ بڑا اچھا تھا۔ میں نے کہا یہ تو عام جملہ ہے، ہر کوئی کہتا ہے بڑا اچھا تھا۔ میں ذرا قریب ہوا تو میں نے اچھے کی ڈیفینیشن پوچھی ان سے کہ یار یہ کتنا کو اچھا تھا۔ وہ کہنے لگا یہ ہر مہینے میرے بچوں کی ٹیوشن کا خرچہ مجھے لے جایا کرتا تھا، اور یقین جانیے کام کیا کرتا تھا، صرف مزدوری اور دہاڑی کرتا تھا۔ دوسرا آیا، یار یہ بڑا اچھا تھا۔ کیوں اچھا تھا؟ میں نے اپنی بہن کی شادی کرنی تھی، پیسے کم تھے میرے پاس، میں اس سے دکھڑا سنا رہا تھا اپنا، اگلے دن پتہ نہیں کہاں سے 20-25 ہزار اکٹھا کر کے مجھے دے گیا کہ بھائی تو اپنی بیٹی کے کھانے میں میرا حصہ بھی ڈال دینا۔ اور میں نے 3 سے 4 لوگ ایسے دیکھے جنہوں نے یہ کہا کہ یہ ہر مہینے بلا ناغہ ہمارے گھر کھانے کے لیے راشن کا کچھ نہ کچھ حسب توفیق انتظام کر جایا کرتا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ جس کی تنخواہ صرف 20-25
یا حد بھی 30,000 ہوگی، وہ پورے مہینے میں اپنے بیوی بچے اور والدین کو پالنے کے بعد اتنے لوگوں کے ساتھ تعاون کس طرح سے کر سکتا تھا؟ پھر مجھے خیال آیا اس رب کی ذات کا جس نے کہا ہے کہ جب بندہ میرا ہو جاتا ہے پھر میں اس کے رزق میں، اس کے وسائل میں اتنی برکت ڈال دیتا ہوں کہ لقمہ ایک کھاتا ہے تو اس کا پیٹ سیر ہو جاتا ہے، اس کو آنے والی ناگہانی آفات و بلیات سے ایسے محفوظ کر دیتا ہوں کہ اسے گمان تک نہیں ہوتا۔ دعا ہے رب کائنات ہمیں اس طرح سے لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زندگی میں اپنے لیے ایسی انویسٹمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈھونڈیے، استاد محترم فرمایا کرتے ہیں شکریہ ادا کرو ایسے لوگوں کا کہ جو تمہاری بخشش اور مغفرت کا وسیلہ بنتے ہیں۔ اس یتیم عورت کا شکریہ ادا کرو کہ جس کے سر پر ہاتھ رکھنے سے اللہ نے تمہیں جنت دے دی۔ اس بچے کے ہاتھ چومو جا کر کہ جس کی تعلیم کا خرچہ اٹھانے سے اللہ نے تمہاری زندگی اور آخرت سنوار دی۔ اس بیوہ کے پاؤں چومو جا کر کہ جس کے گھر کی کفالت کرنے سے اللہ روز قیامت تمہیں انبیاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ لے جا کر کھڑا کر دے گا۔ ان کی نظروں کے ساتھ نظریں ملا کر ان کو نیچا نہ دکھایا کیجیے۔ دعا ہے اللہ میرا عرض کرنا، آپ کا سوال فرمانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تمام دوست درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔